باب نمبر 8، بابن ما جاء فی الرقا والتمائم۔ رقیہ کی جمع ہے رقا، تمیمہ کی جمع ہے تمائم۔ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ آج کل تو سبھی کو معلوم ہے، وہاں منتر پڑھنے کو یا کچھ پڑھ کے علاج کرنے کو رقیہ کہا جاتا تھا۔ کسی پر کچھ پڑھنا، چاہے وہ منتر ہو یا کچھ کلمات ہو، وہ پڑھنا رقیہ ہے۔ ہمارے ہاں رقیہ کیا ہے؟ صحیح شرعی رقیہ جو قرآن اور دعائیں وغیرہ ہیں کسی پر پڑھی جائیں اس کی شفا کے لیے، تو یہ رقیہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور تمیمہ کیا ہے؟ جو چیز لٹکائی جائے، باندھی جائے یا رکھی جائے جس میں انسان حفاظت، نظر بد یا اس طرح کی کوئی چیز مانے۔ تو رقیہ اور تمیمہ کے بارے میں کیا آیا ہے؟ فی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں موجود تھے۔ فارسل رسولا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بر بھیجا، ایک میسج دے کے ایک شخص کو بھیجا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ میسج دے کر بھیجا لوگوں میں، کیا؟ کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی دھاگا یا ہار نہیں ہونا چاہیے، اسے کاٹ ڈالو، جو بھی ہو اسے کیا کرو؟ کاٹ کے نکال دو۔ اس زمانے میں اونٹوں کے، جانوروں کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لیے دھاگے، ناڑے، ہار، اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ یا وتر دھاگے کو کہتے ہیں، ناڑا جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، اور قلادہ ہار کو بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے نظر بد سے بچانے کے لیے علماء نے کہا وہ لوگ اپنے جانوروں کے تک گلے میں ڈالتے تھے۔ تو کہا کہ یہ جو بھی کسی بھی جانور، اونٹنی، اونٹ کے گلے میں ہوگا دھاگا، ناڑا، ہار، کاٹ ڈالو اس کو، نکال دو اس کو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ پھر صحیح میں سے مراد یہاں پر بخاری مسلم ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 3005 اور مسلم میں حدیث نمبر 2115 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور جو مکلف نہیں ہے، جانور کے لیے جنت جہنم کا مسئلہ ہے کہ یہ جانور شرک کرتا، ہاں یہ توحید والا جانور ایسا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے، مکلف ہی نہیں ہو تو، لیکن اس کے بھی گلے میں ناڑا نہیں باندھ سکتے جو مکلف نہیں ہے۔ تو جو مکلف ہے اس کے گلے میں باندھ سکتے؟ جو چیز جانور کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، وہ اللہ کی بندگی کا مکلف ہے، توحید کا مکلف ہے، اس کے گلے میں باندھ سکتے؟ بولے جانور کے لیے شرک ہوتا، اپنے لیے نہیں ہوتا، ایسا بول سکتے؟ جانور کے لیے تو سرے سے وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تیرے لیے مسئلہ ہے۔ تو جب جانور کے گلے میں تو نہیں باندھ سکتا ہے تو اپنے بچوں کے گلے میں بھی نہیں باندھ سکتا۔ وہ جانور سے گئے گزرے ہیں، ان کے لیے غلط ہے اور ان کے لیے صحیح ہو جائیں تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو ناڑے اور دھاگے بھی تمیمہ کے حکم میں آتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے اس میں کچھ تعویذ ویز کچھ بھی نہیں ہے، خالی دھاگا ہے، کالا دھاگا، نظر بد سے بچنے کے لیے، تو وہ دھاگا بھی کیا ہے؟ مقصود اس کا کیا ہے؟ جو تمیمہ کا تھا، گھونگے، سیپی یا ریچھ کے بال، گھوڑے کی نال یا کچھ بھی گلے میں لٹکا ہے، چاہے دیوار پہ لٹکا ہے، اس کا مقصود یہی ہے کہ بلا دور ہو جائے۔ بلا دور نہیں ہوتی، وہ خود بلا ہے۔ بلا سے بلا کیسا دور ہوگی؟ وہ خود بلا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز، چاہے شکل اس کی کچھ بھی ہو، کوئی موتی لٹکاتا، کوئی گاڑی میں گڑیا لٹکاتا کالی، ہاں لٹکتے رہتی وہ گڑیا گاڑی کے اندر، کیا؟ بولے جنات دکھیں گے اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ یا کوئی اور کچھ تسبیح لٹکاتے اس میں، ہاں شیطان بھی ذکر کرنے لگے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں عقیدہ پیچھے ہوتا ہے حفاظت والا۔
اس میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دیواروں پہ کعبہ کا دروازہ لگاتے ہیں، یہ بھی نکلی ہوئی چیز ہے۔ یہ پہلے کوئی لٹکا تھا کعبہ کا دروازہ، وہ بنا کے اس کا بالکل ایگزیکٹلی کعبہ کا دروازہ گھروں میں، ہوٹلوں میں، کیوں؟ خیر و برکت آئے گی اس سے۔ کعبہ کے دروازے سے خیر، نماز تو تیرے گھر میں نہیں ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کا دروازہ لگے کہ خیر و برکت آئے گی۔ یہ سب شرکیات میں سے ہے، بچنا چاہیے اس کو۔ بعض لوگ قرآن کی آیات لگاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات آپ گھر میں لگاؤ، اس کو پڑھنے کے اعتبار سے اگر لگاتے ہیں گنجائش ہو سکتی ہے تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے، لیکن اس کو زینت کے لیے لگانا نہیں، اس کو برکت کے لیے لگانا نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھروں میں لکھ کے لگاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں شریعت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ناڑے، دھاگے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دھاگے کاٹ دینے کے لیے کہا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتولة شرک راہ احمد و ابو داود۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، رقیہ، تمیمہ اور تولہ یہ سب کے سب شرک ہیں۔ رقیہ، منتر، تمیمہ تعویذ گنڈے، اور تولہ محبت پیدا کرنے کے لیے جو باندھا جاتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1632 شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس میں جاننے کی بات یہ ہے، تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رقیہ یعنی منتر اور تعویذ گنڈے اور اسی طرح سے تولہ یہ تینوں چیزیں شرک ہیں۔ اس کو شیخ نے آگے مزید واضح کیا ہے، کہتے ہیں التمائم شیء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں تمیمہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بچوں پر ڈالی جاتی ہے نظر بد سے بچانے کے لیے۔ عام طور سے اس زمانے میں نظر بد سے بچانے کے لیے تمیمہ پہنتے تھے۔ لیکن اذا کان من القرآن، لیکن اگر وہ تمیمہ قرآنی ہو، اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اس کو گلے میں ڈالا گیا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس تعلق سے سلف میں اختلاف ہے۔ بعض سلف نے اس بارے میں رخصت دی ہے، پہن سکتے ہیں، بعض نے کہا ہے، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، اور بعض سلف نے کہا ہے نہیں، اس کی رخصت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ رخصت نہیں، انہوں نے اس تعویذ کو بھی منع والے تعویذ میں شمار کیا ہے، ممنوع تمیمہ میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اس تعلق سے دیکھنا ہم کو کہ کیا تفصیل ہے اس میں۔ جہاں تک کہ یہ جو روایت ہے اس بارے میں جو دلیل لی جاتی ہے تعویذ جائز ہے قرآنی، اس تعلق سے ایک روایت سنن ابی داؤد کی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچوں کے گلے میں قرآن لکھا ہوا ڈالتے تھے۔ یہ جو روایت ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں تو جس کو پڑھنے نہیں آتا جو بھی دعائیں وغیرہ ہیں اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابن اسحاق ہیں، محمد ابن اسحاق، اور یہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں، اس لیے روایت صحیح نہیں ہے۔ تو جس سے دلیل لی جاتی ہے کہ بعض سلف اس کی اجازت دیتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے دلیل لینا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود کا تعلق ہے
اور دوسرے صحابہ کا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ نے کون سا کہا؟ قرآنی تمیمہ نہیں، باقی تمیمے شرکیہ تمیمہ لٹکایا تو شرک ہوا۔ تمیمہ لٹکایا آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا، فلاں تمیمہ جائز ہے فلاں نہیں جائز ہے، کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو؟ نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ کون سا تعویذ جائز ہے؟ کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی قید نہیں بتائی اور اس میں کسی کے لیے کسی اجازت کی گنجائش نہیں رکھی۔ حدیث عام ہے، اس لیے ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، ساری کی ساری حرام ہیں، سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے عموم کو خاص کرنے کے لیے، اس سے استثناء لینے کے لیے، ایکسیپشن لینے کے لیے دلیل چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، چھٹی کسی چیز کے لیے نہیں ہے، آپ زبردستی کیسا چھٹی نکال سکتے کہ اس کے لیے چھٹی ہے، قرآنی تعویذ کے لیے؟ دلیل کہاں ہے؟ ورنہ کوئی بھی آدمی بولے گا شراب حرام ہے لیکن انگور کی نہیں، آپ کیسے کہیں گے؟ انگور کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، ہاں انگور جنت میں بھی ہوگا، تو انگور کی نہیں، آپ بول سکتے ایسا نہیں۔ تو اپنے طور پر آدمی کچھ بھی استثناءات نہیں نکال سکتا ہے حدیثوں میں جس چیز کی ممانعت ہے اس کے لیے، کہ سود سب حرام ہے لیکن فلاں سود جائز ہے، کر سکتے آپ؟ نہیں۔ کہ دار الحرب میں سود جائز ہے، کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے آپ۔ تو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول جب حرام کر دیں، اس میں سے کسی کے لیے گنجائش نکالنے کے لیے قرآن و سنت ہی سے دلیل ہونا چاہیے، جب نہیں ہے تو آپ اس کو استثناء اس میں نہیں بنا سکتے، قاعدہ یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ وَالرُّقَى هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمُ وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَا مِنَ الشِّرْكِ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العین والحمۃ۔ کہتے ہیں کہ رقیہ جو ہوتا ہے اس کو لوگ عزائم بھی کہتے ہیں، عرب میں اس کو عزائم بھی کہا جاتا ہے، اور دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو رقیہ شرکیہ نہ ہو وہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور اسی طرح سے کسی بچھو سانپ کے ڈسنے کے لیے رقیہ سے علاج کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ ہم نے ایک حدیث میں پہلے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی۔ نہ صرف اجازت دی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نظر بد کے لیے کیا کرتے تھے؟ خود رقیہ کرتے تھے، اور آپ نے سکھایا بھی، اور جادو کے لیے بھی رقیہ آپ نے سکھایا، ڈسنے کے لیے بھی صحابہ نے رقیہ کیا سورہ فاتحہ سے، بچھو کاٹا یا فلاں شخص کو فلاں تکلیف ہوئی، مجنون ہو گیا، تو اس صورت میں بھی انہوں نے رقیہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا تجھے کیسے معلوم سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے اور اس سے رقیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جس رقیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے، وہ رقیہ ہیں کہ جس میں کوئی شرکیہ کلام ہو یا کوئی عجمی کلام ہو جس کو ہم نہیں جانتے کیا ہے، بس کچھ بھی اگڑم بگڑم کچھ بھی لکھ دیا اس کے اندر اور پہن لیا، عزازیل، اسرافیل اور فرشتوں کے نام ڈال دیے اس کے اندر، شیطان کا بھی نام ڈال دیا اس کے اندر، اور اس کو گلے میں ڈال دیا، اس وجہ سے کہ اس کا نام پہنیں گے تو تکلیف نہیں دے گا بیچارہ۔ تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کفریہ کلمات ہوں، اس میں تصویریں ہوں، دیوی دیوتا کی تصویریں ہوں، لکیریں ہوں، اس طرح کی چیزیں اگر گلے میں ڈالتا ہے تو یہ تمیمہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر ایسے کلمات پڑھتا ہے جو عجمی ہیں اور ایسے کلمات ہیں جس میں کفر و شرک کی بو ہے تو ایسا رقیہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو رقیہ میں جو رقیہ شرک سے خالی ہو ایسا رقیہ جائز ہے، جس میں شرک ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے تمیمہ میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ جو قرآنی تمیمہ ہو یا غیر قرآنی ہو، سارا تمیمہ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے۔
اس کی جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تیولہ کیا ہے؟ وَالتِّوَلَةُ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ۔ کہتے ہیں کہ تیولہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ عربوں کا دعویٰ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ اگر پہنا دیا جائے یا یہ عمل کیا جائے تو اس سے عورت کے دل میں مرد کے لیے اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت پیدا کرنے کا عمل یا اس کا تعویذ یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیولہ۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اخلاق سے محبت پیدا کرو، اس کو سدھارو، اس کو بھی سدھارو، اپنے آپ محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، شرعی طریقہ ہے، محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اس طرح کے تعویذ گھنٹے لٹکانے سے محبت یا جادو کروانے سے محبت پیدا ہوگی نہیں۔ اور کسی کی پیدا ہوئی بھی اگر تو پھر اللہ سے اس کی محبت ختم، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا نہیں۔ کیا فائدہ؟ شوہر محبت کر رہا لیکن اللہ نہیں کرتا۔ کتنا بڑا سودا ہے یہ، خطرناک سودا ہے نا، کہ شوہر تو محبت کر رہا، عورتیں خاص طور سے عورتوں کا میدان ہے یہ، کہ شوہر دیر دیر سے آ رہا، جھڑک کے باتیں کر رہا، اور کچھ پوچھے تو اچھے سے بولتا بھی نہیں، معلوم نہیں کیا چکر ہے۔ وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں ہے، گھر کے خرچے سے سارے مسائل اس کو معلوم ہیں، حل کرنا ہے، لیکن یہ بیوی ایسا سوچ رہی ہے اب کیا کر رہی ہے، اس کو سمجھانے جا رہی تو اور غصے میں آ رہا، میں پریشان ہوں، آپ مجھ کو ٹینشن دے رہے ہو، وقت نہیں دیتے، بات نہیں کرتے ٹھیک سے، اور کیا کروں میں؟ تو اور اس کو ہوگا کہیں سے کچھ کیا ہوا ہے اس کو۔ بابا کے پاس جا کے، بابا ان کا دل میرے سے دور دور ہوتے جا رہا، کچھ ایسا کرو کہ محبت پیدا ہو، ایک کام کر، یہ دھاگا لے، یہ کر، وہ جلا، ایسا کر، لے کے اس پہ خون بکری کا مرغی کا ڈال، تکیے کے نیچے رکھ، محبت پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خرافات ہیں۔ محبت پیدا کرنے کے لیے اچھا اخلاق سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خدمت کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے دعا کرنے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو محبت کا راستہ کیا ہے؟ ایمان و عمل، ایمان اور نیک عمل۔ بابا لوگوں کے پاس نہیں، بابا کے بیوی سے جھگڑے ہوتے رہتے اتنے، اس کو کیا کرنا؟ اب اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیس بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بابا نہیں کر پائے کچھ بھی۔ آپ لوگوں کو بابا لوگ دواخانوں میں نہیں دکھتے ہیں، تو اس کا بابا ڈاکٹر ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا، ساری دنیا کوئی شفا کے دعوے کرتا ہے لیکن خود ہاسپٹل میں، بابا اتنے دن سے بند تھا آپ کا دربار، کہاں تھے آپ؟ پورے دواخانے میں تھا، ایڈمٹ تھا۔ اچھا کورونا ہو گیا تھا تم کو بھی کورونا ہوتا؟ ہاں نا، کیا کریں گے، اتنے پیشنٹ آتے ہیں نا ہمارے پاس، معلوم نہیں کس سے ہوا۔ بولے آپ تو ہم کو تعویذ دیتے سیکیورٹی کا، آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ تو آپ کو کورونا سے حفاظت نہیں ہے، آپ اپنے مریدین سے فیل ہو گئے، آپ کے مریدین آپ سے فیض اٹھا رہے۔ سوچنے کی چیز ہے، لیکن آدمی عقل چلاتا نہیں۔ تو محبت پیدا کرنے کا یہ جو عمل ہے، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے قسم ہے۔ وعن عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ مرفوعا، عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوعاً روایت آئی ہے۔ مرفوعاً آپ جانتے ہیں کیا حدیث ہے؟ من تعلق شیئا وکل الیہ، رواہ احمد والترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیز لٹکائے، وکل الیہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اس سے چاہیے نا، اسی سے لے۔ تو کوئی آدمی کوئی بھی چیز لٹکائے، تعویذ، دھاگا، کراس، ناڑا، گھوڑے کی نال، کوئی دروازہ کعبہ کا یا کچھ، جو چیز لٹکائے حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکیل الیہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو تمیمہ اللہ کی حفاظت سے محروم کر دیتا ہے، جو مطلب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کہ جس چیز کے لیے کیا تھا اس کا الٹا نتیجہ نکلا۔ حفاظت کے لیے کیا تھا تو یہ حفاظت ہی اللہ کی کیا ہو گئی، اس سے ہٹ گئی۔ تو حفاظت کے لیے کیا لیکن حفاظت سے محروم ہو گیا۔ تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس مقصد سے کیے جاتے ہیں، عمل غلط، جس مقصد سے کیا اسی میں محروم ہو جاتا ہے، اسی میں محروم ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایسا ذریعہ نہ اپنائیں جو غلط ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3456 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ و آگے روایت شیخ کہتے ہیں وروى الامام احمد عن رویفع رضی اللہ عنہ قال، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک صحابی جن کا نام رویفع ہے ان سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے رویفع لعل الحیات ستطول بک، شاید کہ تو زیادہ جیے، شاید کہ تو زیادہ جیے، فاخبر الناس، یعنی میرے بعد زیادہ جیے گا تو بہت سے لوگوں سے ملاقات تیری ہوگی، تو میرا پیغام پہنچا کیا، فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ، تو لوگوں کو بتا کہ جو شخص اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، داڑھی میں کیا کرے، گانٹھ باندھے، او تقلد وترا، یا ناڑا دھاگا اس طرح کا باندھے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا پھر کسی جانور کے گوبر یا اس کی ہڈی سے استنجا کریں، صفائی کریں، وَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، تو یہ میرا پیغام پہنچا دے کہ محمد ایسے شخص سے بیزار ہے، بری ہے، کوئی تعلق نہیں اس آدمی کا مجھ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے اونٹ کے گلے میں یا اپنے گلے میں یا گائے بکری کسی کے بھی گلے میں اگر کوئی دھاگا باندھتا ہے حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، تو ایسا انسان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار اور اعلان اس سے کیا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، ایسے انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں، بیزاری کا اعلان آپ کا ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دھاگا باندھنا، ناڑا باندھنا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہیں۔ وعن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قال من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رقبۃ، رواہ وکیع۔ امام الوکیع نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کسی انسان سے کوئی تعویذ تمیمہ کاٹ ڈالے، اس کی گردن سے اتار دے، یہ ایسا ہے جیسے کان کعدل رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا، اتنا بڑا ثواب اس کو ہے کہ گویا کہ اس نے کیا کیا، ایک غلام آزاد کیا۔ تو اتنا بڑا عمل ہے۔ امام الوکیع نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی اس کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 23473، 23473۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ گویا کہ وہ خود ہی غلام تھا، اس کی غلامی میں پڑا ہوا تھا غیر اللہ کی، اس کی گردن کیا کر دی، آزاد کر دی، اس کو آزاد کر دیا شرک سے، اور اللہ کا بندہ اس کو گویا کہ بنا دیا۔ تو ثواب بھی اس کا اتنا ہے، اور صورت کے اعتبار سے بھی وہی بات اس میں ہے۔ وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال
کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن۔ ابراہیم سے مراد کون ہے؟ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے سلف، وہ تمام سب کے سب ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن میں سے ہوں یا غیر قرآن میں سے ہوں۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا علم ابراہیم النخعی کے پاس تھا۔ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تحقیقات، ان کی روایات، ان کے فتاوے جو بھی تھے، تو وہ سارا علم جو ہے ابراہیم النخعی نے جمع کیا تھا، تو اس کے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو تھے سلف، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، یہ قرآنی و غیر قرآنی ہر قسم کے تمیمہ کو پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیمہ چاہے قرآن کا ہو پسندیدہ نہیں ہے، قرآن کا تعویذ بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اور بھی روایتیں ہیں صحابہ سے۔ مثال کے طور پر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں تعویذ کے بارے میں، تمیمہ کے بارے میں کہتے ہیں انہا اینما وضعت من الانسان فان موضعها شرک۔ جسم کے کسی بھی حصے پر تمیمہ باندھا جائے، گلے میں، بازو پر، پیٹ پر، کہیں بھی، تو کہتے ہیں اس کا وہاں باندھنا شرک ہے۔ کہیں بھی باندھا جائے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ ابن وہب نے الجامع میں اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 646۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کان یقول تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ۔ الجامع فی الحدیث میں ابن وہب نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 648۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں، ہاں، صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ تو یہ موقوف روایت ہے، حضرت علی کا قول ہے۔ حدیث نمبر 648۔ ہاں، ابن وہب، ان کی کتاب ہے الجامع۔ اس سے پہلے گیا وہ تو بہت پیچھے گیا ہو۔ 23473 یہ ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ وہ کون سی روایت ہے؟ تمیمہ سے آزاد کرنا ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ، تعویذ لٹکانا جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جاہلیت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ جاہلیت کون سا زمانہ؟ جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ شرک اور کفر کے زمانے میں جو شرکیہ کام یا برے کام ہوتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت۔ تو تعویذ کا لٹکانا کیا ہے؟ کون سے زمانے کے کام؟ اسلام والے کاموں میں سے ہے؟ کون سے زمانے کے کاموں میں سے ہے؟ جاہلیت والے، یعنی شرکیہ کاموں میں سے ہے۔ ورنہ وہ بولتے نا قرآنی تعویذ نہیں ہے، باقی سارے تعویذ ہے، بولے ایسا نہیں۔ تو انہوں نے علی الاطلاق اس کو کہا ہے، تو اس طرح سے کوئی استثناء ہم کو ملتا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ قرآنی و غیر قرآنی تمیمہ لٹکانا شرک ہے۔ اور آج عام طور سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اور تعویذ کا اتنا ان کو دل پہ مسلط ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے نہاتے وقت نکال کے رکھا تھا اور کسی میٹنگ کے لیے اور ڈیل کے لیے گیا اور ہاتھ گیا، تعویذ نہیں ہے، تو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا اس کو۔ یہ جو چیز سیکیورٹی، کوئی دشمن سے ملنے گیا تو سمجھنا گیا ہو، دشمن سے نہیں مرتا ہو، گھبرا کے مر جائے گا، وہ تو بیچارہ مارنے بھی نہیں آ رہا تھا اس کو، لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اتنا بھروسہ اس کے اوپر ہے۔ یعنی نعوذ باللہ، اگر تعویذ نہیں رہا تو اللہ کر ہی نہیں سکتا ہے نا، اللہ حفاظت نہیں کر سکتا۔
تعویذ رہنا اللہ حفاظت کرنے کے لیے، ایسا ہے؟ یہ عقیدہ بعض لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو ایک انسان کو تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں مضبوط نہیں بناتی، کمزور بناتی ہیں۔ وہ رہا تو بچا، نہیں تو گیا۔ وہ رہا تو عورت اس کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی لی تو باہر نہیں جاتا، وہ باہر نہیں جاتا ہے۔ بلکہ عورتیں بعض اوقات وہ غیر مسلموں کی رسم گلے میں منگل سوتر ڈالتی ہیں، منگل سوتر، اور وہ ڈالنے کے میں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک یہ گلے میں ہے میرا دولے میاں کیا ہے، شوہر جو ہے محفوظ ہے۔ اس سے اس کا کنیکشن، یہ اس کو برابر کنٹرول کرے گا، برابر اس کی سیکیورٹی دیکھ رہا، اس کو برابر کچھ ہونا نہیں، اس کے گلے میں اور ادھر وہ سیف ہے۔ حتیٰ کہ وہ گلے میں سے ریپیئر کرنے کے لیے جب نکالتے ہیں، اس میں ایڈیشن سبسٹریکشن کرنے کے لیے، تو وہ نکالتے ہیں تو کالا دھاگا پہن لیتے ہیں، انہیں ایمٹی کبھی بھی نہیں رہنا ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ٹیمپرری رہنا کچھ تو گلے میں، تو کالا دھاگا اس طرح کا باندھتے ہیں۔ یہ سارے عقائد خرافات ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ سب یہ دوسری قوموں کی طریقے جو ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں۔ عورتیں گلے میں ہار پہنے، بھائی منع نہیں کر رہے ہم لوگ، سونے کا پہنے، جتنا پہننا پہنے، جتنا ہے اللہ نے دیا ہے وہ پہنے، لیکن یہ عقیدہ اس میں رکھنا کہ اس میں شوہر کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ذرا نکال کے رکھو، دیکھو کچھ ہوتا گیا اس کو، کھا پی کے مست میں دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں آتا ہونے گھر پہ، آج بہت اچھا لگ رہا، معلوم نہیں کیوں، تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، نکاح ہونے سے پہلے سیف تھا وہ، نکاح تو ہوا نہیں تھا، اچھا نکاح ہونے کے بعد خطرے میں آیا ہو۔ اب آپ خود سوچو کیا ہوا، خطرہ آپ پیدا کس سے ہوا؟ اس کو نکاح سے پہلے تو نہیں پہنی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کی زندگی میں، بیچارہ خوش خرم اچھا گھومتا پھرتا تھا، نکاح ہونے کے بعد اب خطرے میں آیا تو یہ پہن لیا اب حفاظت کے لیے اس کو۔ کس سے؟ اچھا ڈالے کس کے گلے میں؟ اس کے گلے میں رہ کے سیف کس سے رہتا ہوں؟ کس دشمن کے گلے میں ڈالنا چاہیے تھا نا اس سے سیف ہونے کے لیے، اس کے گلے میں، اس کے گلے میں کیوں؟ گھر پہ آئے تو سیف رہنا۔ بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دین اتنا اچھا ہم کو دیا ہے، سوچنے کے لیے دیا نا، سب ساری چیزیں بتا دی، وہ بھی استعمال نہیں، دین کی بھی تعلیمات نہیں اور عقل بھی نہیں چلاتے، اس کا کیا